بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسلام میں گانا مشروع ہے، اور وہ بھی دلائل و براہین کے ساتھ، خصوصاً موجودہ دور کے عیش و عشرت کے اوقات میں جبکہ موسیقی بھی ساتھ ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا، گانا جمہور اہل علم کے نزدیک حرام ہے، اور گانے کے ساتھ کوئی کھیل کا آلہ جیسے موسیقی اور رباب یا کوئی اور عود و کوئی بھی چیز ہو تو اس کی حرمت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کے دلائل یہ ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ چیزیں پسند کرتے ہیں، خریدتے ہیں تاکہ ان سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیا جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اکثریت نے اس سے غنا سے تفسیر کی ہے، یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل، گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کاری، ریشم کے کپڑے اور شراب پینا اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے، اور اس حدیث کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور معازف کا معنی گانا اور آلات موسیقی ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے گانا بجانے کی مشروعیت کا فتویٰ دیا ہے، اگر یہ نقل صحیح ہے تو اس نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، اور اس کا فتویٰ باطل ہے، جس کے متعلق یہ کہنا کہ گانا حلال ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں گانا حرام ہے۔ ایک اور سوال لیجیے اسی سے تعلق رکھنے والا کہ گانا کا کیا حکم ہے، کیا وہ حرام ہے یا نہیں، جبکہ اسے صرف تسلی کے ارادے سے سنا جائے، اور اسی طرح سارنگی پر گانے اور پرانے گیت گانے کا کیا حکم ہے، کیا شادی کے موقع پر طبلہ وغیرہ بجانا یہ بھی حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب شیخ نے یہ دیا کہ گانے کی دھن سننا حرام ہے اور منکر ہے، جو دلوں کو مرض اور ان کو سختی میں سبب بنتا ہے، جیسے کہ لوگ کانوں کو لگا کے آج کل ہیئر فون سنتے ہیں۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے یہ روکنے والی چیز ہے، اور اکثر اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بیہودہ باتیں خریدتا ہے، کی تفسیر میں گانے سے کی ہے، اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور جب گانے کے ساتھ کوئی گانے کا آلہ جیسے سارنگی، عود، کمان اور طبلہ وغیرہ ہو تو اس کی حرمت کی سختی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب گانے کے ساتھ کوئی آلہ موسیقی بھی ہو تو وہ اجماعاً حرام ہے، لہذا اس سے بچنا واجب ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درست طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کاری، ریشم کے کپڑے اور شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ اور یہ حرا کا معنی ہے زنا، اور معازف کا معنی ہے گانے بجانا اور آلات موسیقی۔ اور میں آپ کو اور دوسرے تمام مردوں اور عورتوں سب کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی قرأت اور اللہ عز و جل کا ذکر بکثرت کیا کریں، جیسا کہ میں آپ کو اور دوسرے لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ گانے اور موسیقی سننے کے بجائے قرآن کی نشریات اور دینی پروگرام سنا کریں، کیونکہ ان دونوں میں بڑے فوائد ہیں۔ اور رہی بات کہ شادی وغیرہ کے موقع پر گانا اور دف بجانا مشروع ہے، ایسا گانا جس میں کسی حرام چیز کی دعوت نہ ہو اور نہ اس میں کسی حرام چیز کی
تعریف کی گئی ہو، اور یہ رات کے وقت عورتوں کے لیے خاص ہے کہ نکاح کے اعلان اور نکاح اور زنا میں فرق ہو سکے، نکاح اور زنا میں فرق ہو سکے اس کے لیے عورتیں جمع ہوتی ہیں دلہن کے گھر پر اور دف بجاتی ہیں، جیسا کہ ایسے ہی سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے درست طور پر ثابت ہے۔ لیکن طبلہ بجانا شادی کے موقع پر جائز نہیں ہے، طبلہ یعنی ڈگ وغیرہ بجانا، بلکہ خاص طور پر دف پر ہی اکتفا کیا جائے، یعنی ڈھول جسے کہتے ہیں، اور نکاح کے اعلان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز نہیں۔ مروجہ گانے بھی لاؤڈ اسپیکر پر گائے جاتے ہیں کیونکہ ان سے عظیم فتنے اور برے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ نیز اس کام میں طویل وقت صرف کرنا بھی جائز نہیں، یعنی بہت زیادہ وقت لگانا اور وقت کو ضائع کرنا بھی درست نہیں، بلکہ تھوڑے سے وقت پر ہی اکتفا کیا جائے جس میں نکاح کا اعلان ہو جائے، کیونکہ اس کام میں طویل وقت صرف کرنے سے نیند پوری نہیں ہوتی اور فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ بات بڑے بڑے حرام کاموں اور منافقین کے اعمال میں سے ہے۔ یہ تھا جواب جو لوگ گانے بجانے سنتے ہیں کانوں کو لگا کے ہر وقت، جیسا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ایک عام عادت سی بن گئی ہے، گھروں کے اندر ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں یا بائک چلا رہے ہیں یا ایک اور اس طرح اپنے کام نوکریوں کے اندر بھی اس طرح کے سننے کی جو عادت بنی ہوئی ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اس سے بڑے نقصانات جیسا کہ دیکھنے میں آیا کہ کتنے لوگوں نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنی جان کو کھو دیا، اور کتنے لوگوں نے اپنی لاپرواہی اور اپنے بہت سارے اس طرح کی غلط چیزوں کی وجہ سے وہ بڑے نقصانات اٹھائے، جانی مالی نقصانات اس سے ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پر مسلمان نوجوان لڑکے ہو لڑکیاں، اور اس طرح سے کان کو لگا کے گانے سننا جس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل میں نفاق اور کفر پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سے نفرت اور دین سے نفرت اور نماز سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جس دل میں نفاق پیدا ہو جائے اس دل میں ایمان کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک اور سوال ہے، کیا تقریبات کی محفلوں میں تالی بجانا، جیسے کسی کامیابی پر تالی بجاتے ہیں لوگ، تو تالی بجانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب شیخ نے یہ دیا کہ محفلوں میں تالی بجانا جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، اور اس کے متعلق جو کم از کم کہا جا سکتا ہے وہ اس کا بجانا مکروہ ہے، جبکہ دلیل سے حرام ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت کرنے سے شریعت نے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکے کے کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 35۔ یعنی یہ سیٹیاں بجانا اور قوالیاں گانا، قوالیوں کے ساتھ ان کی تالیاں بجانا، جیسا کہ آج بھی جو زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، وہ درگاہوں مزاروں اور محفلوں میں تالیاں بجاتے ہیں، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ مکا سے مراد سیٹی بجانا اور تصدیہ سے مراد تالی بجانا ہے۔ مومن کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات دیکھے یا سنے جو اسے اچھی لگے یا ناپسندیدہ ہو تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے، جیسا کہ بہت سی احادیث نبویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے۔ تالی بجانا تو بالخصوص عورتوں کے لیے مشروع ہے نماز میں، جب وہ نماز میں امام کے پیچھے کھڑی ہوں اور مرد بھی ہوں اور نماز میں امام بھول جائے تو تالی بجا کر عورت تنبیہ کرنا عورت کے لیے جائز ہے کہ تالی بجائے، ان کے لیے جائز ہے۔ باقی مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا یا امام کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ اکبر تنبیہ سبحان اللہ کے الفاظ استعمال کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنت ثابت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مردوں کے لیے تالی بجانے میں کافروں اور عورتوں سے مشابہت ہے، اور دونوں کی مشابہت سے شریعت نے منع کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے کسی بھی محفل میں عام طور پر لوگ کسی بھی خوشی کے موقع پر یا کامیابی کے پر یا کوئی آدمی کوئی کھلاڑی کامیاب ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس پر تالیاں بجاتے ہیں، جبکہ یہ اسلام میں غلط ہے اور حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تاش کے پتوں سے کھیلتے ہیں اور جو ہم میں سے جیت جائے اسے 100-200 روپئے دیے جاتے ہیں، کیا یہ حرام ہے اور جوئے کی قسم ہے؟ اسی طرح سے لوڈو کھیلنا یا جیسے تاش کھیلنا، جس طرح یہ کھیل کا ذکر عام طور پر لوگوں کے درمیان خوشی کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، تو کیرم کوئی کھیلتا ہے اس میں شرط لگاتا ہے جو جیتے گا اس کو 150-200 دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب شیخ نے یہ دیا ہے کہ یہ تمام کھیل اس صورت میں حرام اور جوا ہے جو جوے میں مال لگانا اور آسانی سے مال ہاتھ لگ جائے جیتنے کی ہر ایک فکر کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، شراب پینا، جوا کھیلنا، بت اور پانسے کے تیر سب شیطانی اعمال میں سے ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرو، بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت ڈال دی جائے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیا جائے، تو کیا تم ان باتوں سے باز آتے ہو؟ سوال سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے کھیل اور اس کے علاوہ جوئے کی دوسرے جتنے بھی اقسام ہیں جس میں پیسے لگائے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام حرام ہیں، تاکہ اس کھیل پر مرتب ہونے والی بے شمار برائیوں سے، جن کا ذکر ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اپنے آپ کو بچانا، سلامتی اور عافیت میں مسلمان رہے اور کامیابی کو حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بڑی اہم باتیں بتائی ہیں کہ جوا کھیلنا، شراب پینا اور بت پرستی یعنی پانسے ڈالنا، فال کھولنا، یہ تمام چیزیں سب شیطانی اعمال ہیں، پہلی بات۔ اور یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہیں۔ جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہاں شیطان کا ذکر ہوتا ہے، ہاں ہاں ٹھی ٹھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نماز سے روک دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں نماز سے روک دیتی ہیں شیطان انسان، اور اس کے علاوہ یہ دلوں میں نفرت، بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو کھیلنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایسے کھیل کھیلنے سے آدمی کو بچنا چاہیے جس میں شرط لگائی جاتی ہے، جیسے لوڈو ہے یا کیرم ہے یا ایک یہ پتے، تاش کے پتے، یا کوئی بھی کھیل گھروں کے اندر جو کھیلے جاتے ہیں، چاہے مرد کھیلیں، چاہے عورتیں کھیلیں یا بچے کھیلیں۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔